بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NF پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا بھائی محمد نعیم فاروقی۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ محمد عمران صاحب، اور ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے کتب اہل سنت پر مختلف قسم کے الزامات کے اوپر۔ تو آئیے ہم آپ سے حضرت کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی، آپ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت، ایک اعتراض انجینئر محمد علی مرزا کا فضائل اعمال کے اوپر کہ شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال میں ایک صحابی کو شافی کہہ دیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، مرزا نے اس حوالے سے کئی ویڈیوز میں بات کی ہے اور انتہائی غلط رنگ دے کر، جان بوجھ کر اس عبارت کو غلط رنگ دے کر مذاق اڑایا ہے۔ حکایات صحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی پہرے کے لیے۔ ایک صحابی سوتے تھے اور دوسرے پہرا دیتے تھے۔ تو جس صحابی کی باری تھی پہرا دینے کی، وہ نماز پڑھنے لگ گئے تو دشمن نے تیر برسائے۔ جی۔ ایک تیر لگا، دوسرا تیر لگا، وہ نماز میں مصروف رہے، انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ تو سورۃ کہف کی تلاوت انہوں نے شروع کی ہوئی تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس تلاوت کو روک دوں اور نماز ختم کروں جلدی جلدی، اس لیے میں نے پوری سورت تلاوت کی۔ خیر، یہ ایک واقعہ ہے۔ شیخ نے یہ واقعہ لکھ کر اس واقعہ کے اندر ایک مسئلہ بھی آ گیا، اور مسائل کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جی ایسے یہ کوئی بڑی عیب کی بات نہیں ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہوتی ہے، اپنا اپنا استدلال ہوتا ہے۔ اس واقعہ سے شوافی حضرات استدلال کر کے یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک دلیل ہے۔ فی الحال میں اس روایت کی صحت اور ضعف کے حوالے سے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی دلیل موجود ہے۔ ایک صحابی کا عمل ہے، اس پر شیخ نے فائدہ کا عنوان لگا کر آگے لکھا کہ اس واقعہ میں یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ نماز میں مصروف رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے اپنی جگہ دلائل موجود ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مرزا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بلکہ مرزا نے ایک کچھ ہی دن پہلے ایک کلپ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے خون پاک ہونے کے حوالے سے اور منی کے پاک ناپاک ہونے کے حوالے سے۔ تو اس میں بھی اور بھی پہلے کئی ویڈیوز میں مرزا نے یہ بات کی ہے، کہتے ہیں کہ خون پاک ہے، جسم سے نکلنے والا خون پاک ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ صرف امام ابو حنیفہ جو ہے نا، وہ خون کو ناپاک کہتے ہیں، باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک ہے وغیرہ وغیرہ۔ سراسر جھوٹ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام کے اندر لکھا ہے کہ حیض کا خون جس طرح ناپاک ہے، اسی طرح باقی خون بھی ناپاک ہے۔ اچھا، لیکن مرزا نے بڑی بددیانتی کی۔ اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو بددیانتی کی، اگر اس کو پتہ نہیں تو اتنا بڑا جاہل اور ناواقف ہو کر اس طرح کیسے اعتماد کے ساتھ یہ باتیں بیان کرے؟ کم از کم پہلے مطالعہ کر لینا چاہیے۔ میرے خیال میں پتہ ہوگا اس کو جان بوجھ کے۔ تو بددیانتی کی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں ایسے ہی کہ خون ناپاک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ماہواری کا جو خون ہے وہ تو ناپاک ہے، باقی جسم سے نکلنے والا خون جو ہے نا وہ پاک ہے۔ شکر کریں اس نے اس کو ناپاک کہہ دیا ہے۔ ہاں، تو چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں، اجماع ہے۔ ادھر مرزا اجماع کی اتنی اہمیت بیان کرتا ہے کہ جی اجماع اگر صحیح حدیث کے مقابلے میں بھی آ جائے تو اجماع کو لیا جائے گا، صحیح حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں اجماع کو چھوڑ رہا ہے، اجماع کے خلاف اپنا ایک مسئلہ اس نے بنایا، اور پھر اس کے اندر بھی جھوٹ بولا کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناپاک ہے، باقیوں کے نزدیک پاک ہے، حالانکہ چاروں ائمہ کے نزدیک جسم سے نکلنے والا بہنے والا خون ناپاک ہے۔ خیر، اس پر بات کرتے ہوئے مرزا نے کہا کہ جی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فائدے کا عنوان دے کر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر مرزا کہتے ہیں، میں آپ کو مرزے کے الفاظ سنا دیتا ہوں، اس کا ایک کلپ ہے، چاروں مذاہب حق پر، اس عنوان سے۔ ٹھیک ہے۔ مرزا کہتے ہیں فضائل اعمال کی عبارت نقل کرتے ہوئے کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے، ہو سکتا ہے صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں۔ یہ فضائل اعمال میں مرزا کہتے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سراسر جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ شیخ نے الفاظ کیا لکھے ہیں؟ شیخ نے الفاظ لکھے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ لکھا ہے، کئی سارے احتمالات لکھے ہیں، ان میں سے ایک احتمال یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں جو امام شافعی کا مذہب ہے۔ انہوں نے امام شافعی کا نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے۔ فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے صحابی کا بھی یہی مذہب ہو، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے غلط رنگ دے کر کیا کہا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں۔ خیر یہ تو سراسر جھوٹ تھا، انہوں نے لکھا بھی نہیں۔ اور پھر مرزا اس پر مزید اعتراض کرتے، جی دیکھو امام شافعی بعد میں آئے ہیں، ان کو صحابی کو بھی شافعی بنا دیا۔ یعنی ایک اپنی طرف سے عبارت کو غلط رنگ دے کر انہوں لکھنے والے کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ نعوذ باللہ انہوں نے صحابی کو شافعی بنایا ہو۔ مرزا نے زبردستی غلط رنگ دے کر یہ نتیجہ نکال دیا کہ جی انہوں نے صحابی کو شافعی بنا دیا، حالانکہ انہوں نے صرف اتنی بات لکھی، ہو سکتا ہے اس صحابی کا بھی یہی مذہب ہو، یعنی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے۔ خیر مرزے کے شاگردوں کے سامنے یہ بات آ گئی، ہمارے علماء نے رکھی کہ فضائل اعمال کے اندر تو اس طرح کی بات ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے صحابی کو شافعی بنا دیا ہو۔ مرزا پھر بھی اپنی غلطی پر اڑا رہا۔ یہ جو حالیہ کلپ آیا ہے کہ خون پاک ہے یا نہ پاک، منی پاک ہے یا نہ پاک، اس حوالے سے کلپ آیا ہے، اس کے اندر مرزا نے پھر یہی گڑبڑ کی۔ پہلے تو واضح لفظوں میں اس نے یہ بات کی تھی کہ جی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ صحابی جو ہے نا وہ بھی امام شافعی کے مذہب پر تھے، یہ لفظ نہیں ہے۔ پھر اس نے تھوڑے سے لفظ بدلے، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی اسی مذہب پر ہوں، یعنی امام شافعی کے مذہب پر۔ ڈنڈی مارنا پھر بھی اس نے نہیں چھوڑا، باز نہیں آتا، باز نہیں آیا۔ یہ لفظ بھی نہیں ہے، اس میں لفظ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی یہی مذہب ہو۔ اس نے اس کو کیا بنایا کہ ہو سکتا ہے صحابی اسی مذہب پر ہوں، اس سے پھر تاکہ نتیجہ نکالنا آسان ہو جائے۔ پھر مرزا آخر ضمیر تو ملامت کرتا ہے، مرزا نے خود ہی کہہ دیا کہ جی اگرچہ ٹھیک ہے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صحابی کو شافعی کا مقلد بنا دینا، ان کا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ ارے واہ واہ واہ۔ اب اعتراض کو یوں بدل دیا اس نے کہ ٹھیک ہے ان کا یہ مقصد نہیں ہوگا لیکن اردو تو صحیح لکھتے۔ بھئی اردو میں کیا کمزوری ہے؟ اردو میں کیا کمزوری ہے؟ اردو میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اس صحابی کا بھی یہی مذہب ہو۔ اب اس کے اندر میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ ان کی یہ عبارت بالکل درست ہے۔ مرزے کے گندے دماغ کو یہ صحیح عبارت سمجھ نہیں آئی، الزام لگا دیا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو اس عبارت کے اندر کوئی کمزوری نہیں، اس پر میں چند ایک حوالے دیتا ہوں۔ ایک یہ تو کہتا ہے نا کہ ان کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی تمیز نہیں ہے، تو پھر ایک آدھ مثال میں اس کی دے دوں۔ وہ جو اس کا مشہور جملہ ہے کہ بچی بھی 2 سال کی تھی اور ہم شادی کو بھی آلموسٹ 2 سال ہی ہوئے تھے، تو اردو بولنے کی تمیز ہے اس کو؟ پھر ادھر کہتا ہے لکھنے کی تمیز نہیں، پہلے اپنے بولنے کی تمیز تو سیکھ لو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بچی 2 سال کی اور شادی کو 2 سال نہیں آلموسٹ 2 سال ہوئے تھے، ہو سکتا 2 مہینے کا، اور اردو بولنے کی تمیز خود اس کو نہیں ہے، اور تبصرے کر رہے ہیں، فتوے بیٹھ کے لگا رہے ہیں ان بڑے بڑے حضرات پر جنہوں نے اردو کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی، عربی کے اندر بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ اب میں عربی کے اندر 3 کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو اردو والی عبارت ہے بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اسی انداز سے شروع حدیث کے اندر یہ عبارتیں اس طرح کی مل جاتی ہیں۔ فتح الباری ہے صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کی مرزا بڑی تعریف کرتا ہے۔ مرزا کہتا ہے دنیا کی سب سے بیسٹ شرح بخاری کی فتح الباری ہے،
اس کی ایک عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں جی وہ لکھتے ہیں فتح الباری میں ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے وقالت طائفۃ یقطع المحرم التلبیۃ اذا دخل الحرم وهو مذہب ابن عمر، یعنی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ محرم جب حرم میں داخل ہو تلبیہ ختم کر دے، ایک جماعت کا یہ کہنا ہے۔ یہ لکھ کر ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے، بالکل وہی لفظ عربی کے اندر انہوں نے یہی لکھے۔ اب کیا ابن حجر رحمۃ اللہ کا یہی مقصد ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس جماعت کا مقلد بنانا؟ نہیں، ایک موافقت بتانا مقصود ہے کہ جو مذہب اس جماعت کا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب تھا۔ یا ان کے بارے میں آپ یوں کہیں گے کہ ان کو عربی لکھنی نہیں آتی؟ ہاں، یہی میں اصل کہنا چاہتا تھا، کیا ابن حجر رحمۃ اللہ کو عربی لکھنی نہیں آتی؟ اور دوسری مثال شرح نووی، صحیح مسلم کی شرح مشہور شرح ہے، مرزا نے بھی اس کے کئی جگہ حوالے دیے ہیں۔ انہوں نے ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا فَقَارِهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا، ایک مسئلے کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ فلاں کام کو ہمارے جمہور اصحاب نے ناپسند کیا، وَهُوَ مذہب ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے۔ یہی لفظ شیخ زکریا نے لکھے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ مذہب ہے، ہو سکتا ہے صحابی کا بھی یہی مذہب ہو۔ اس لفظ میں اور اس جملے میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے؟ صرف عربی اردو کا فرق ہے، باقی ایک ہی بات ہے، بالکل الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں، بالکل ایسے۔ تو یہ تبصرہ کرنا کہ ان کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی تمیز نہیں، یہ اصل بات یہ ہے کہ مرزے کو اردو سمجھنے کی تمیز نہیں۔ جو اردو نہیں سمجھ سکتا عربی کیا سمجھے گا؟ نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ ان محدثین کو عربی لکھنے کی تمیز نہیں تھی۔ ایک اور مثال مشکات کی شرح ہے، یہ 3 کتابیں اس نے سامنے رکھی ہوتی ہیں، بخاری، مسلم، مشکات۔ تو بخاری کی شرح سے میں نے عبارت پیش کر دی اور مسلم کی شرح سے عبارت پیش کر دی۔ مشکات کی بھی سب سے مشہور شرح مرقات ہے، خود مرزا نے اس کے کئی حوالے دیے ہیں اور مرزا کہتا ہے کہ مشکات کی سب سے بہترین شرح یہی ہے دنیا میں۔ اس کی بھی ایک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مسئلے پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ مَذْهَبُ زید بن ثابت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لیا ہے، یہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو بھی عربی لکھنے کی تمیز نہیں تھی، پھر یہی کہیں گے نعوذ باللہ ان سب کو عربی لکھنے کی تمیز نہیں تھی اور ان بزرگوں کو اردو لکھنے کی تمیز نہیں تھی، سب سے زیادہ تمیز والا یہی بیٹھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو نہ اردو سمجھنے کی تمیز ہے نہ عربی سمجھنے کی تمیز ہے۔ جو اردو تک نہیں سمجھ سکتا عربی کیا سمجھے گا؟ آگے لکھتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وما ذهبنا الیہ، جس کی طرف ہم گئے ہیں جو ہمارا مذہب ہے، مذہب عمر و علی و ابن مسعود، یہی مذہب حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو اس طرح تو مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ انداز یہ کوئی غلط نہیں ہے، اس کا نعوذ باللہ یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا کہ ان صحابہ کو بعد والے ائمہ کا متبع قرار دینا یا مقلد قرار دینا یا ان کے تابع قرار دینا، یہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا۔ مرزا نے جان بوجھ کر غلط رنگ دے کر اس طرح کی بکواسات کی ہیں، بھونڈا انداز اختیار کی ہے، یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہلانے والا ایک بندہ ہو، انداز اس کا یہ ہو، علمی کتابی کا لفظ بھی اس پر افسوس کر رہا ہوگا کہ کیسا بندہ ہے جس نے یہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو ایک اور میں خود اسی کے گھر سے مثال پیش کر دیتا ہوں۔ پبلک سیشن نمبر 13 ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے، جو انداز تھا، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، یعنی جس سٹائل میں میں گفتگو کرتا ہوں۔ اب اس سے ہم کیا سمجھیں؟ پھر جو نتیجہ فضائل اعمال کی عبارت سے اس نے نکالا ہے مرزا نے زبردستی، حالانکہ اس طرح کی بات لکھی نہیں تھی، وہ الفاظ مرزا نے پڑھے ہی نہیں۔ الفاظ میں بھی فرق ہے، جو لکھے ہوئے وہ اور ہیں، جو مرزا نے پڑھ کر سنا ہے وہ اور ہیں۔ یہاں تو مرزا خود کہہ رہا ہے یعنی جس سٹائل میں گفتگو کرتا ہوں، حضور علیہ السلام اسی سٹائل میں گفتگو کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ پھر ہم یہ کہیں کہ مرزا کا یہی مقصد ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنا مقلد بنا رہا ہے اور اس کو اردو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خرابی اس کے اپنے اندر ہے، دماغ اس کا اپنا گندا ہے،
زبردستی غلط رنگ دے کر یہ اس طرح کے کیڑے نکالتے ہیں، ورنہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ یہاں بھی اس نے یہی کچھ کیا ہے۔ پھر ساتھ کہتا ہے کہ فضائل اعمال میں جو فائدہ لکھا ہوتا ہے میں اس کو فساد کہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، فائدے کے عنوان سے شیخ نے جو باتیں لکھی ہیں، بعض جگہ ٹھیک ہے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو، لیکن کیا جتنی باتیں لکھی ہیں وہ ساری غلط ہیں؟ اگر ان سب کو غلط کہیں تو مرزے کے اپنے ایمان پر بھی حرف آ جائے گا، کیونکہ ساری باتیں اگر مرزا کہتے ہیں جہاں بھی فائدہ لکھا ہوتا ہے میں اس کو فساد کہتا ہوں، جو انہوں نے متفقن علیہ صحیح باتیں لکھی ہیں، بھئی بعض باتوں میں ہو جاتا ہے اختلاف علماء کا، لیکن جو متفقن علیہ صحیح باتیں ہیں اس کے نزدیک پھر وہ بھی کیا بن جائے گا؟ فساد۔ شریعت کو جو فساد کہے، دین کو جو فساد کہے، تو اس کے اپنے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو بہرحال یہ اس کا اعتراض بالکل فضول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور بات بھی مجھے مرزے کی یاد آ گئی، یعنی یوں سمجھے کہ مرزے کے گھر سے ایک اور تھپڑ ہم مرزے کو رسید کرتے ہیں، پھکی دیتے ہیں۔ ایک تو اس نے یہ بات کی نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے متعلق، کیا آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ وہی سٹائل تھا جو میرا سٹائل ہے، یعنی اس قسم کی بات کی تھی۔ حضور جب خطبہ دیتے آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، یعنی جو جس سٹائل میں میں گفتگو کرتا ہوں، یہ جملہ اس نے بولا تھا، اور اعتراض کر رہا ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ان کو نعوذ باللہ اردو لکھنے کی تمیز نہیں۔ ایک جگہ مجلس نمبر 5 میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے مرزا نے ایک جملہ بولا، کہتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہی رائے ہے جو میری ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب پھر بنتا ہے؟ شیخ زکریا کی عبارت تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ مذہب ہے، ہو سکتا ہے صحابی کا یہی مذہب ہو۔ اس نے یہی جملہ بولا ہے کہ امام بخاری کی بھی وہی رائے ہے جو میری ہے، دونوں میں کوئی فرق ہوا؟ تو کیا اس سے یہی نتیجہ نکلے گا کہ مرزا امام بخاری کو اپنا مقلد بنانا چاہتا ہے، اپنا تابع بنانا چاہتا ہے؟ اور باقی رہی مسئلے کی بات، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، اپنی اپنی جگہ دلائل موجود ہیں۔ اس صحابی کا جو واقعہ ہے اس سے شوافی حضرات استدلال کرتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور احناف کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، مضبوط دلائل موجود ہیں۔ مرزا تو کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، حالانکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب ان کو نکسیر آتی تو وہ نماز چھوڑ کر چلے جاتے، وضو کرتے، پھر آ کر بنا کرتے، ٹھیک ہے، یعنی بقیہ نماز پڑھ لیتے، نئے سرے سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح مرفوع حدیث بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان کہ جس کو قے آئے یا نکسیر ہے تو فوراً واپس چلا جائے اور جا کر وضو کرے، وضو کر کے بنا کرے۔ اور اس طرح اور بھی کئی ساری احادیث موجود ہیں، تو دلائل موجود ہیں۔ مرزے کا یہ کہنا کہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں، یہ بھی سراسر اس کی بددیانتی ہے۔ اس کو چاہیے تھا دونوں طرف کے دلائل سامنے رکھتا۔ اگر اس طرف صحابی کا عمل ہے، صحابی کا ہی عمل ہے نا جس کو تیر لگا تھا، تو ادھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صحابی ہیں، ان کا عمل احناف نے لیا، تو اس میں یہ کہنا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور وہ صحابی معروف نہیں ہے۔ اگر قوت کے اعتبار سے دیکھیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، ان کی شخصیت اور ان کی احادیث انہوں نے جتنی نقل کی اس صحابی کے مقابلے میں یہ زیادہ مشہور ہے، اور وہ صحابی معروف نہیں ہے۔ اگر قوت کے اعتبار سے دیکھیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس اعتبار سے قوی ہوگا، اور احتیاط کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی احتیاط اسی میں ہے کہ جب دو پہلو سامنے آ گئے تو احتیاط تو اسی میں لگتی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ تو ہر لحاظ سے احناف کا مذہب مضبوط لگتا ہے، لیکن مرزے نے صرف یک طرفہ پہلو بیان کیا اور کہا کہ ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مذاق اڑایا کہ ان کو اردو لکھنے کی تمیز ہی نہیں ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ خود مرزے کو اردو سمجھنے کی تمیز نہیں ہے۔ اچھا حضرت، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف احادیث چل جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب فضائل اعمال کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی حضرت شیخ نے نقل کر دی اس وجہ سے کہ فضائل میں ضعیف احادیث چل جاتی ہیں۔ تو دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ضعیف حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا گیا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جی یہ اعتراض بھی مرزا نے بڑا زوردار طریقے سے کیا ہے اور بڑا اس کو اچھل کر بیان کیا ہے۔ جی اصل میں بات یہ چلی کہ فضل ہمدرد اس نے یہ اعتراض کیا کہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے صدیق کا لفظ تو ہے احادیث میں، لیکن صدیق اکبر کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ ہمدرد نے کہا کہ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ابن ماجہ کی روایت میں صدیق اکبر کا لفظ ہے کہ حضرت علی انہوں نے خود فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ تو اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ صدیق اکبر کا لفظ کسی روایت میں ہے، ہمدرد تو کہتا ہے کہ نہیں ہے حضرت ابو بکر کے لیے، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا نہیں، حدیث میں تو نہیں ہے، البتہ اجماع ہے، ایک لوگوں کے اندر تعامل کے ساتھ یہ بات چلی آ رہی ہے۔ تو یہ جواب انہوں نے دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں کا آپس میں یہ اختلاف ہوا، ایک طرف موقف ہے ہمدرد کا، ایک طرف موقف ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ جی۔ مرزا بیٹھ گیا محاکمہ کرنے، جج بن کر بیٹھ گیا، فیصلہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس کی بے وقوفی کا عالم دیکھے، جو مقدمے کو ہی نہ سمجھ سکے وہ جج بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ مقدمہ یہ تھا، فضل ہمدرد نے یہ کہا کہ صدیق کا لفظ ہے حدیث میں، جی، لیکن صدیق اکبر کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے حضرت ابو بکر کے لیے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب بالکل صحیح تھا کہ واقعی حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن ایک تعامل کے ساتھ اہل سنت میں چل رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تفصیل ہو سکتی ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے جواب بن ہی نہیں پایا، ہم درد کے سامنے لیٹ گئے۔ اچھا بھئی کیسے لیٹ گئے؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ بزرگوں کا اجماع پیش کر رہے ہیں، بزرگوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں، آپ کو تو حدیثیں پیش کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کون سے؟ کہتے ہیں میں حدیثیں پیش کروں گا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کا احادیث سے کیا لینا دینا، میں حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ حدیثیں کیا پیش کی؟ جس میں صدیق کا لفظ ہے۔ ارے واہ، ایسا بے وقوف آدمی، بھئی پہلے تو مقدمہ سمجھ، ان کا کیا اختلاف ہے؟ اختلاف تو لفظ صدیق پر تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کس کو نہیں پتا؟ ایک عام سے عام آدمی کو بھی پتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ حدیث میں حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ آتا ہے نہیں آتا۔ یہ مقدمہ ہی نہیں تھا، مقدمہ یہ تھا کہ صدیق اکبر کا لفظ حدیث میں آتا ہے نہیں آتا۔ تو اس نے مقدمے کو سمجھا ہی نہیں سرے سے، اور بیٹھ گیا جج بن کر، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق بھی ان کو کیا پتا احادیث کا، حالانکہ یہ تو معروف و مشہور احادیث ہیں، اور اس کا تو انکار ہمدرد نے کیا ہی نہیں۔ اس سے اگلی بات، ہمدرد نے اعتراض کیا کہ صدیق اکبر کا لفظ حضرت ابو بکر کے لیے تو نہیں ہے کہیں، حضرت علی کے لیے ہے ابن ماجہ کی روایت میں۔ اور اس نے کہا کہ یہ جو حنفی ہیں، دیوبندی، بریلوی، یہ فضائل میں ضعیف حدیث کو لے لیتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بھی یہ ضعیف روایت لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ اب مرزا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمدرد کا موقع بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ان سے بن ہی نہیں سکتا، یہ پھنس گیا برے طریقے سے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اصول یہی بنایا ہوا ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل جاتی ہیں، اور کہتا ہے کہ ہم تو ایک ہی اصول پر کھڑے ہیں، ہم فضائل میں ضعیف حدیث نہیں لیتے، ارے واہ، اور فلموں سے حوالے لے لیتے ہیں، بے سند وہ بھی باتیں لے لیتے ہیں، یاد باتیں۔ اتنا یہ تو یعنی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ ہمارا ایک ہی اصول ہے۔ قطع کلامی معاف مولانا، آپ نے پچھلی نشست میں فرمایا تھا کہ وہ خود مانتا ہے کہ بازار جانے والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ میں وہی بات کر رہا جی جی جی، کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے لیکن میں عمل کر لیتا ہوں۔ اس دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ فضائل میں ہم ضعیف حدیث نہیں لیتے، اس لیے فضل ہمدرد کا ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو نمبری تو نہ کرے نا، اگر نہیں لینی تو پھر جتنی ضعیف حدیثیں، بے سند ضعیف حدیثیں اس نے بیان کی ہیں، اور فلموں کے حوالے سے باتیں بیان کی ہیں جن کا ثبوت ہی کوئی نہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اپنی ویڈیو سے ڈیلیٹ کر دے، اب کر دے ڈیلیٹ، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے دعوے میں پتہ تو چلے اپنے دعوے میں سچا ہے۔ یہ پیپر 5 بھی جو کربلا پر اس نے لکھا ہے، جی، کربلا کے حوالے سے، اس میں ایسی روایات ہیں جو خود اس کے اپنے اصول کے مطابق ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب اسے پوچھا گیا بھی جب تیرے اپنے اصول کے مطابق ضعیف ہیں تو ان کو کیوں لکھا؟ کہتا ہے یہ تو مخالفین کے خلاف ایک میرے لیے ہتھیار ہے، میں اس ہتھیار کو کیسے چھوڑ دوں؟ یعنی ضعیف حدیثیں جب اس کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں تو اس کا ہتھیار بن جاتی ہیں، اور اس ہتھیار کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی دو نمبری ہے، یہ کہنا کہ میں ضعیف حدیثیں بیان نہیں کرتا یہ تو جھوٹ ہے بالکل۔ اب آئے اصل بات کی طرف، کہتے ہیں کہ یہ پھنس جائیں گے ہمدرد کے اعتراض پر، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا،
حالانکہ اس پر اثر پڑے گا، کیوں نہیں پڑے گا، یہ تو 2 نمبری ہے اس کی. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا اصول بھی بالکل صحیح ہے، ضعیف احادیث ہم فضائل میں لے لیتے ہیں، لیکن ہم درد کا اعتراض بھی ہم پر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روایت ابن ماجہ کی ہم درد نے بتائی ہے وہ صرف ضعیف نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے. ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ ہم جھوٹی روایتیں بھی لے لیتے ہیں، وہ جھوٹی روایت ہے اور ہے بھی صحیح احادیث کے خلاف. صحیح احادیث میں صدیق کا لقب صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے. صحابہ میں بھی صدیق کا لقب ان کے لیے ہی مشہور تھا، وہ ابو بکر صدیق کہتے تھے. بخاری مسلم وغیرہ دیگر کتابوں میں صحیح احادیث بھی موجود ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات موجود ہیں. تو جب صدیق کا لقب ان کے لیے مشہور تھا تو پھر صدیق اکبر والی روایت ان کے خلاف ہے. اور صرف ضعیف بھی نہیں، اگر ضعیف ہوتی ہم لے لیتے فضیلت میں، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کئی ساری ضعیف حدیث ہیں، ہم لے لیتے ہیں. یہ تو جھوٹی روایت ہے. اور اس کو جھوٹا بھی کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جس کو مرزا محدث اعظم کہتا ہے، علامہ البانی. انہوں نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس روایت کے متعلق کہا یہ ضعیف نہیں، یہ جھوٹ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر. اور علامہ ذہبی کے حوالے سے ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال، اس حوالے سے انہوں نے لکھا، علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. جس آدمی نے یہ جھوٹ گڑا ہے اس پر لعنت ہو، اس قسم کے سخت الفاظ ہیں. بہرحال یہ تو انہوں نے کہا ہے جھوٹ ہے. اور پھر یہ علامہ ذہبی کی بات نقل کر کے علامہ البانی لکھتے ہیں کہ علامہ ذہبی نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ جھوٹ ہے. اب مرزا دھوکہ دے رہا ہے. مرزا کہتا ہے یہ صرف ضعیف ہے، جھوٹی نہیں ہے. یہ اس نے الفاظ بولے ہیں، کہتے ہیں صرف ضعیف ہے، جھوٹی نہیں. مرزا جی یہ صرف ضعیف نہیں، جھوٹی روایت ہے. تو اس لیے ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جھوٹی روایت. پھر مرزا نے یہ روایت بیان بھی کی ہے، لیکن اس کا آخری جملہ چھوڑ دیا ہے بیان کرتے ہوئے. اس کا آخری جملہ یہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے باقی لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے. یعنی باقی جتنے لوگ آئے ہیں وہ مجھ سے 7 سال بعد مسلمان ہوئے نماز پڑھی ہے. یہ تو بالکل غلط بات ہے. تو اس کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے. اور بھی کئی سارے محدثین نے اس پر سخت جرح کی ہے. تو مرزا کہتا ہے یہ صرف ضعیف ہے، جھوٹی نہیں، حالانکہ یہ جھوٹی ہے. جھوٹی ہونے کی وجہ ایک راوی ہے عباد نام ہے اس کا، یا عباد نام ہے، عباد بن عبداللہ یا عباد بن عبداللہ. اس راوی پر بڑی سخت جرح ہے. اس راوی پر. اور زبیر علی زئی صاحب جن کا مرزا اکثر حوالہ دیتے ہیں، انہوں نے اس روایت پر حکم لگایا ہے. مشکات ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے. تو ابن ماجہ کے اندر انہوں نے حکم لگایا کہ ضعیف جداً، سخت ضعیف ہے. ایک اور روایت ہے مشکات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پہ. تو وہاں بھی زبیر علی زئی صاحب نے یہی حکم لگایا ہوا ہے ضعیف جداً. زبیر علی زئی صاحب نے دونوں پر ضعیف جداً لکھا. ایک پر مرزا بات کرتے ہوئے کہتا ہے جس میں صدیق اکبر کا لفظ ہے، کہتا ہے یہ صرف ضعیف ہے، جھوٹی نہیں ہے. اسی ویڈیو میں دوسری روایت جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ایک رات کی نیکیاں، ایک دن کی نیکیاں ان کی میں لے لوں، ساری زندگی کی نیکیاں وہ مجھ سے لے لیں، اس طرح کا مضمون ہے. تو وہاں بھی ضعیف جداً ہے. مرزا کہتا ہے یہ آلموسٹ جھوٹی روایت ہے. اور دوسرے ایک اور ویڈیو میں اس نے کہا یہ جھوٹی روایت ہے. لفظ ایک ہی تھا، نقل کرتے ہوئے مرزا نے کتنی 2 نمبری کی. بھئی حکم تو دونوں پر زبیر علی زئی صاحب نے ایک طرح کا لگایا ہوا ہے. پھر البانی نے واضح طور پر لکھا علامہ ذہبی کے حوالے سے بھی خود بھی کہ یہ جھوٹی روایت ہے. اس لیے ہم درد کا یہ اعتراض ہم پر نہیں ہو سکتا. مرزے کا یہ کہنا کہ جی یہ تو پھنس جائیں گے، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. جواب ہمارے پاس تب نہ ہوتا جب یہ صرف ضعیف روایت ہوتی. اور مرزے کا یہ کہنا کہ یہ صرف ضعیف ہے، جھوٹی نہیں، یہ بھی اس کی بے ایمانی ہے. اس کو ساری بات سامنے رکھنی چاہیے تھی، البانی کا حوالہ دینا چاہیے تھا اس کو، لیکن نہیں دیا البانی کا حوالہ. وہاں البانی کا حوالہ دیتا ہے جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے، جہاں مفاد نہیں ہوتا وہاں چھپا لیتا ہے. تو اس لیے یہ اعتراض مرزے کا بالکل فضول ہے. باقی فضائل کے اندر ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کئی ساری حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں لیکن ہم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث ہم فضائل میں لے لیتے ہیں. اور اس نے ایک اور جگہ یہ بات کی، کہتے ہیں کہ جی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جن علماء کا یہ خیال ہے کہ ہم صرف احادیث اکٹھی کریں، صحیح ضعیف کا فرق نہ کریں،
تو وہ عالم کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں. اور مرزا کہتا ہے کہ میں بھی امام مسلم کے ساتھ ہوں، جو ان کا موقف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے مشکات، صاحب مشکات اس کے اصول کے مطابق ٹھیک ہے، نعوذ باللہ جاہل بنے، کیونکہ انہوں نے صرف روایات جمع کی ہیں. صحیح ضعیف کا حکم انہوں نے بہت ساری روایات پر لگایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو روایات ضعیف تھیں یا موضوع تھیں، انہوں نے بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ ضعیف یا موضوع کہے بغیر صرف روایات نقل کر دی ہیں. اس لیے اس طرح کا سخت موقف اگر رکھنا ہے تو، اور اس کے مطابق مرزا خود بھی جاہل بنتا ہے. مرزے نے خود ایسی بہت ساری روایات بیان کی ہیں کہ جن کے متعلق فضائل اعمال میں تو ضعیف آگے لکھا ہوا ہے اس روایت کے، لیکن مرزے نے وہ روایت بیان کی، ساتھ یہ نہیں بتایا کہ یہ ضعیف روایت ہے، اور اعتراض کرتا ہے فضائل اعمال پر. رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ روایت فضائل اعمال کے اندر بھی ہے، لیکن فضائل اعمال میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے اس پر جرح بھی ہے. مرزے نے یہ روایت بیان کی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس پر جرح بھی ہے. جی، اس لیے نہ یہ مقدمہ سمجھا ہمدرد کا اور مفتی طارق مسعود صاحب کا، اور بیٹھ گیا فیصلہ کرنے، مفتی طارق مسعود صاحب پر طنز کرنے کے لیے بیٹھ گیا. اور نہ ہی ہم پر ہمدرد کا یہ کوئی اعتراض وزنی ہے، کوئی وزنی اعتراض نہیں ہے. اچھا حضرت، فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ مفسر کے لیے 15 علوم ضروری ہے. مرزا نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی، اس پر بھی مرزا نے کئی ساری ویڈیوز میں اعتراض بھی کیا اور ہوٹنگ بھی کی، بڑے بڑے بھونڈے انداز میں اس کو اچھالا. مجلس نمبر 100 ہے اس کی، اس میں بھی اس اعتراض کو اس نے یہ اعتراض کیا، اور کہتا ہے کہ جی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ مفسر کے لیے 15 علوم ضروری ہیں. وہ پھر 15 علوم شمار کروائے. 15واں جو انہوں نے شمار کروایا نا، وہ ہے وہبی علم. مرزا کہتا ہے کہ یہ وہبی علم کی شرط انہوں نے اس لیے لگائی کہ اگر کوئی 14 علوم حاصل کر بھی لے تو بھی ہم کہیں گے کہ نہیں تو مفسر نہیں بن سکتا، تیرے پاس وہبی علم نہیں ہے. یعنی اس طرح اس نے مذاق اڑایا. تو اس اعتراض پر بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کا جواب خود اس کے گھر میں موجود ہے. جی، اسی کی زبان سے ہم اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں، یہ تو پکی بات ہے کہ ہر آدمی مفسر نہیں بن سکتا. مرزے کے بقول اس کے، مرزا کہتا ہے میرے لاکھوں شاگرد ہیں. کیا وہ سارے لاکھوں شاگرد قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اور ویڈیو بنوا رہے ہیں؟ مرزا روکتا ہے بھی تم خود نہ بنواؤ کیونکہ تمہیں اتنا تجربہ نہیں ہے. میری اتنی محنت ہے 20 سالہ یا 25 سالہ جتنی بھی ہے، کہتا ہے میں اس مسند پر آیا ہوں تو ایسے نہیں آیا، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. اس کا مطلب مرزا بھی مانتا ہے کہ ہر آدمی مفسر نہیں بن سکتا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی معیار تو مقرر کرنا پڑے گا نا. جی، معیار، اگر یہ معیار آپ کو پسند نہیں ہے، وہ جو 15 علوم شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں وہ یا تو لغت عرب کے متعلق ہیں، عربی زبان کے متعلق ہیں، صرف ہے، نحو ہے، اس طرح کی چیزیں، یا پھر قرآن و حدیث کے متعلق ہیں، علوم قرآن، علوم حدیث. اب مثلاً علم قرات بھی ضروری ہے، ظاہر ہے، اور اسی طرح علم حدیث کے متعلق جو علوم ہیں ان کا حاصل کرنا، قرآن کے متعلق جو علوم ہیں مثلاً اس میں سبب نزول ہے اس کا علم ضروری ہے، اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح کی باتیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں جن کا بلا واسطہ یا بالواسطہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے. جب تک ان علوم پر دسترس نہیں ہوگی، صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تفسیر کرنا بہت مشکل ہے. اور مرزا کہتا ہے کہ یہ جی اپنی طرف سے انہوں نے علوم کی شرط لگائی ہے، کہیں قرآن میں تو شرط نہیں لگائی گئی، حدیث میں تو شرط نہیں لگائی گئی. ٹھیک ہے، کیا مرزا یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ ہر بندہ قرآن کی تفسیر خود کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں جہاں مشکل مقامات بھی ہیں، جو میراث والی آیات ہیں، مرزا خود کہتا ہے کہ یہ علماء سے جا کر سمجھو. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کن علماء سے جا کر سمجھیں؟ مرزے کے نزدیک ادھر مرزا کہتا ہے کہ ڈگری کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. دیوبندی بریلویوں کی ڈگریوں کی نہیں مانتے، بریلوی دیوبندیوں کی ڈگری نہیں مانتے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی ڈگری نہیں مانتے، تو ڈگری کی تو اوقات رہی نہیں. جی، مرزا جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی مشکل آیات ہیں یہ علماء سے جا کر سمجھو، ہمارا سوال یہ ہے کہ کن علماء سے جا کر سمجھو؟ علماء تو تیرے نزدیک ختم ہو گئے نا، تیرے نزدیک علماء کی کوئی اوقات ہی نہیں رہی. ڈگری کی جب اوقات نہیں ہے تو لوگ کس سے جا کر سمجھے؟
تو مرزا کہے گا کسی سے بھی جا کر سمجھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈگری کی اوقات ہے، وہ خود بھی مانتا ہے، اس کا ضمیر بھی مانتا ہے، لیکن یہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ڈگری کی اوقات نہیں۔ بہرحال اس کی باتوں میں اتنا تضاد ہے کہ خود اپنی باتوں میں پھنس جاتا ہے۔ اب مرزے نے کہا کہ ان علوم کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جو شرطیں لکھی ہیں یہ غلط لکھی ہیں۔ اس کا اپنا پھر کیا معیار ہے؟ جی ایک اس کی ویڈیو ہے لائیو ملاقات کے نام سے نا، ایک سلسلہ چل رہا ہے شاہد بلال چینل پر۔ لائیو ملاقات نمبر 39 ہے، سلسلہ نمبر 39۔ اس میں تقریباً 47 منٹ پر ایک آدمی آیا، اس براہ راست اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، تو ایک آدمی انڈیا کا تھا۔ اس نے کہا کہ میری خواہش ہے میں عالمی سطح پر نا دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، گلوبل سطح پر۔ جی تو مرزا کہتا ہے کہ اس کے لیے تمام علوم پر دسترس ضروری ہے۔ صحیح۔ تو فضائل اعمال میں کون سا جرم کیا ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اگر انہوں نے لکھا ہے 15 علوم میں مہارت ضروری ہے، تو خود کہہ رہا ہے کہ تمام علوم میں پہلے دسترس ہو، پھر تجھے گلوبل سطح پر کام کرنا چاہیے، عالمی سطح پر کام کرنا چاہیے، ورنہ تیرا حق نہیں بنتا۔ یہ تقسیم تجھے، اس تقسیم کا حق کس نے دیا ہے؟ کسی قرآن کی کسی آیت میں ہے یا کسی حدیث میں ہے؟ فضائل اعمال میں اگر یہ بات ہو تو یہ جرم ہے، خود بات کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں تو پھر 14 کا ذکر آ گیا نا، تو اس نے تو تمام علوم ہے، دسترس ضروری ہے، مہارت ضروری ہے۔ اور ایک جگہ کیسر راجہ کے ساتھ جو اس کا انٹرویو ہے، تو اس میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے علامہ اقبال کے متعلق کہ علامہ اقبال کو لوگوں نے مذہبی پیشوا بنا دی ہے۔ ان لوگوں کو مذہبی پیشوا نہ بنائیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے۔ اب ہم ہی پوچھ لیتے ہیں مرزے سے کہ وہ شرائط ذرا تفصیل سے آپ بتا دیں، اور ان شرطوں کو پھر قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے، اور پھر جو شرائط لگانی ہے، اور وہ آپ کے اوپر بھی پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ بالکل ایسے۔ تو یہ ایک ظاہری سی بات ہے، بالکل بدیہی بات ہے کہ ہر بندہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی معیار مقرر کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے، اس معیار میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 15 لکھے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں ہمیں ایسے اختلاف ہے، اتنے علوم کافی ہیں، جو بھی ہے معیار بہرحال مقرر کرنا پڑے گا۔ مولانا اگر ہر بندہ کر سکتا ہے تو پھر آپ نے یوٹیوب چینل بنا کے کیوں بنایا؟ کیوں ہے؟ کیوں کرتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے کہ جی ہر بندہ اپنے گھر جائے، خود پڑھے، خود تفسیر کرے، جو سمجھتا ہے وہی۔ اور مرزا کہتے ہیں مدارس میں جانے کی ضرورت نہیں، میری جو قرآن کلاس ریکارڈ ہو رہی ہیں بس اس کو سن لیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں سن لیں؟ تیری قرآن کلاس کیوں سنیں؟ ہر بندہ جب خود تفسیر کر سکتا ہے۔ گھر میں قرآن پاک ترجمے والا پڑھا۔ مرزا کہتے ہیں جی جب ڈگری کی بات آتی ہے نا، مرزا کہتا ہے جی ڈگری پوری امت کو ملی ہوئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ پوری امت کو جب ڈگری ملی ہوئی ہے اور ہر بندہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، تجھے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ترغیب دینے کی کیا ضرورت ہے کہ میری قرآن کلاس دیکھو جس کے اندر اتنے جھوٹ بھرے پڑے ہیں، جس کے اندر اتنی خیانتیں ہیں۔ کہتے ہیں میری زندگی کا سرمایہ ہے، حالانکہ سراسر اس کے اندر اس نے جھوٹ بولے ہوئے فلموں کے حوالے قرآن کی تفسیر میں دے رہا ہے۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، زندگی کا سرمایہ تو ہے۔ اچھا خیر، آخری بات رہ گئی کہ جی کہتے ہیں کہ وہابی والی شرط اس لیے لگائی کہ اگر کوئی باقی علوم حاصل بھی کر لے گا نا، ہم کہیں گے کہ وہابی اس کے اندر وہابی علم نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی ہم خود مرزے کے گھر سے دیتے ہیں۔ جی غامدی، ڈاکٹر اسرار صاحب، مودودی صاحب، ان شخصیات کا مرزا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ کوئی مدارس کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ان کے اندر گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ مجھے بتائے وہابی علم اور گاڈ گفٹڈ ان میں کوئی فرق ہے؟ وہ عربی کا لفظ ہے، یہ انگلش کا لفظ ہے، وہی ہو گیا نا۔ صرف اس نے اپنے شاگردوں کو چکر دیا ہوا ہے، چونا لگایا ہوا ہے، جب دل کرتا ہے کوئی بات کر دیتا ہے، جب دل کرتا ہے اس کے مخالف بات کر دیتا ہے۔ بھئی جب تو خود کہہ رہا ہے ان کے اندر گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی پھر یہی کہیں کہ یہ شرط تو نے اس لیے لگائی کہ اپنی مرضی سے جس کو بنانا ہوگا بناؤ گے۔ یعنی مرزا اس کا مطلب یہ مانتا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر وہابی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر بے شک اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اس کو وہابی صلاحیت دی ہے نہیں دی، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ شرط اس لیے انہوں نے لگائی تاکہ اس کا انکار کر سکیں اور اس پر مذاق اڑانا اس شرط پر، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، جبکہ یہ شرط اس نے خود لگائی ہوئی ہے۔
کچھ شخصیات کے متعلق یہ چیز اس نے مانی ہوئی ہے، اگر یہ چیز ہوتی نہیں پھر اس نے کیوں مانی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ تو وہی بات ہو گئی نا، اگر دوسرے مانگنے جائیں تو بھیک، اگر وہ خود مانگنے جائے تو ہمیں پیکج مل گیا، پیکج مل گیا. وہ صرف الفاظ کا چکر ہوتا ہے. اگر مولوی کا کوئی تعاون کرے تو یہ چندہ خور ہے، اور مرزے کا کوئی تعاون کرے تو کہتا ہے کہ ساتھی میری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، بس ہیلپ آؤٹ کا لفظ ہو گیا تو یہ صحیح ہو گیا، اور چندے کا لفظ اگر آ گیا تو یہ عیب ہو گیا. صرف الفاظ کا چکر. ایسے ہی